اللہ تعالیٰ جو ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں لاتا ہے وہ ان کے لیے بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی دائیں بائیں عزیز و اقارب میں سے ضرور ہوتا ہے جو کہ مدد کرتا ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو اور والدین کو اور بچوں کو گھرانوں کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب والدین ایسے ہی سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کا نقصان کرتے ہیں، اور میں نے بھی اپنے بچوں کا ایسے ہی کافی نقصان کر رکھا ہے، جو کہ آپ کو بڑی میں وعظ و نصیحت کرتا ہوں، لیکن عملی طور پر جو میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ بڑے ہی ریسنٹلی میں نے کوئی عمل کرنا شروع کیا ہے۔ ریسنٹلی سے مراد ہے آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال، چلے 5 سال لگا لیں یا 10 سال کہہ دیں، اس سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ ہم کامن سینس سے سوچتے ہیں اور انکانشیسلی لرن کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں کوئی اچھی کمبینیشن نہیں ہے، انکانشیسلی لرن کرنا فرام دی انوائرمنٹ اور پھر اپنی کامن سینس سے چیزوں کو پروسیس کرنا جیسے کہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، اور ہمارا جو برین ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک لگتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی غلط ہو، لیکن ہمارا برین کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جو کچھ ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے۔ جب ہم لوگوں کی عادتیں خراب کرتے ہیں تو پھر عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے فرض کریں آپ کسی کو دوست کو مدد کے لیے مہینے کے 5,000 دیتے ہیں اور یکدم آپ اس سیشن ہال کی باتوں کو سن کے کہتے ہیں جی اب میں نے وہ 5,000 اس کو نہیں دینا، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ آپ اسے پہلے کہیں گے کہ جی میں تمہیں ہر مہینے 5,000 دیتا تھا، اب میں تمہیں یہ اعانت جو ہے یا اسسٹنس جو ہے یا جو مدد ہے آپ کو میں اگلے صرف 6 مہینے دوں گا، اور کیونکہ 6 مہینے بھی آپ نے مدد دینی ہے تو وہ ناراض ہونا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کہے گا کوئی بات نہیں جیسا بھی آپ بہتر سمجھے، تو 6 مہینے بھی اس کو کافی نظر آتے ہیں، اور پھر اگلے مہینے آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے کہ میں جو 5,000 دیتا ہوں اس کی بجائے 3,000 دوں اور 6 مہینے کی بجائے اگلے 9 مہینے دے دوں گا، تاکہ جو ٹوٹل اماؤنٹ میں نے 30,000 کمٹ کی ہے وہ پوری ہو جائے گی، 10 مہینے میں دے دوں گا، اور پھر کرتے کرتے آپ اسے ٹیپر آف کرتے ہیں اور ہر مہینے اس کو تھوڑا سا آپ نئے سرے سے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ تو وہ جو بیل آؤٹ پیکیج کی بات کر رہے ہیں وہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ آئی تھنک بینکوں کو دیا تھا امریکہ نے، وہاں بینک رفٹ ہونے والے تھے تو انہوں نے بینکوں کو دیا تھا، کیونکہ وہاں ریسیشن ہو گئی تھی اور لوگوں نے جو مارگیجز کرائے ہوئے تھے اس میں لوگوں کو فائدہ اور بینکوں کو نقصان کا امکان تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایسے ہی تھا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جھٹکا نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایسا جو نیا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہ یہ ابھی لاگو نہیں ہوگا، یہ نیو لرننگ ہے، اس میں ہم دونوں پارٹیوں کو اس نیو لرننگ کے مطابق تھوڑا بہت سوچ وچار کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد یہ پھر لاگو کریں گے اور دوسرے کو اپنا کوئی آلٹرنیٹ مینس تلاش کرنے کا موقع دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ ووکیشن پہ جاتے ہیں جب انہیں اسٹریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اسٹریس ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ووکیشن پہ جانا چاہیے، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ووکیشن پہ جانے سے ان کی اسٹریس کم نہیں ہوئی اور وہ اور ایگزاسٹ ہو گیا اور واپسی پہ ان کا کام اور بڑا ہوا تھا۔ ووکیشن پہ جانے کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ کو کوئی اسٹریس نہ ہو، پہلے سے آپ کو کوئی اسٹریس نہ ہو اور آپ ووکیشن پہ جا رہے ہیں۔ ووکیشن پہ جانے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ آپ ایوری ڈے انجوائے کرتے ہوں ایسے جیسے کہ ووکیشن پہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکائپ پہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور کوئی صاحب اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کا 2-3 بار ریلیپس ہوا، اور اس بچی کی والدہ بھی ڈاکٹر ہے بلکہ سائیکیٹرسٹ ہے اور والد بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریلیپس کیوں ہو رہی ہے بار بار، تو میں نے انہی کی طرف ایک سوال لوٹا دیا کہ
آپ نے گوگل پہ جا کے پڑھا کہ آپ کی بچی بار بار کیوں ریلیپس ہوتی ہے؟ کیا گوگل پہ یہ آ کے آپ نے پڑھا؟ وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے، فیملی سپورٹ نہیں ہوتی، اس کو کریونگ بہت ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، لیکن کیا آپ نے گوگل پہ جا کے یہ لکھا کہ ہماری بچی جو ریہیب جاتی ہے اور وہ ریلیپس ہوتی ہے تو وہ ریلیپس کیوں ہوتی ہے؟ تو ممکنہ طور پر جب گوگل پہ جا کے یہ لکھیں گے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو میرے سے آج بات چیت کرنی ہے اس کو پرسوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور 48 گھنٹے میں آپ نے 10 آرٹیکل پڑھنے ہیں، کیونکہ وہ مری میں، وہ پیشنٹ مری میں آنا جانا ہے. اور میں نے کہا آپ نے 10 آرٹیکل پڑھنے ہیں، اور جو آرٹیکل آپ پڑھ لیں اس کا لنک مجھے بھی بھیج دیں تاکہ میں بھی پڑھ لوں کہ آپ نے یہ پڑھ لیا، اور پھر ہم پرسوں بات کریں. پلس میں نے کہا کہ لاہور کے جو سیشنز کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کلوزڈ گروپ میں ہوتی ہیں، جو لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے پروفیشنلز کے لیے ہوتی ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اس کی ایکسیس دے دیتے ہیں کہ آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں، اور اب 2 دن میں وہ 2 ویڈیو بھی دیکھ لیں جو پچھلے اس ہفتے میں 2 دن میں ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، ہم کامیابی کے قریب سے آ کے دور کیوں ہو جاتے ہیں. یعنی جس کے اوپر آپ کی حکومت نہیں ہے اس کے اوپر چوکی دارہ ہم کرتے ہیں. اور آپ کہیں بھی گوگل پہ چلے جائیں یا ہماری پرانی 5000 ویڈیوز ہیں، ان میں سے ایک بھی جگہ ہم نے کہا ہو کہ جناب آپ چوکی دارہ کیا کریں، بھرپور کیا کریں، یعنی کبھی کہا ہو چوکی دارہ کا کبھی کسی کو نہیں کہا. اور چوکی دارہ تقریباً 24 گھنٹے کا کام ہے، جس میں سے آپ 22 گھنٹے تک کر لیتے ہیں، 22.5 گھنٹے کر لیتے ہیں، پھر نہیں کرتے. تو چوکی دارہ جب آپ کو فری کر دیا چوکی دارہ سے، تو آپ کے اوپر جو مینڈیٹری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے 4:45 بجے سے 5:45 بجے. اب باقی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہر روز جو باقی ذمہ داریاں اگر وہ تھوڑی بہت ہیں بھی تو وہ کم ہوتی جائیں گی. جو باقی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آپ کے اوپر ہیں اپنے بچے کے حوالے سے، اگر آپ یہ ٹائم لرننگ کا پوری طرح صحیح طرح خرچ کرتے ہیں تو جب لرننگ بڑھتی جائے گی، اگر آپ کی لرننگ جو ہے وہ 100% ہو جائے گی، کہ جو زیادہ مشکل نہیں ہے، بڑی سادہ سی باتیں ہیں، روز ہم دہراتے ہیں، روزانہ پھر یاد بھی ہو جاتی ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ مجھ سے اگر ابھی یہ سوال کریں کہ میرا بیٹا کب ٹھیک ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کی اس پر حکومت ہوگی. یہ میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلیں یوں کہہ لیتے ہیں کہ جب آپ کی بات یہ مانے گا، آپ اس کی بات نہیں مانیں گی، اور جب آپ اس کے شریف دوستوں کا صحیح ایکس رے کر لیں گے، گیون دی سرکمسٹانسز رسک کتنا ہے، کیونکہ بیچ میں نیور ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں نا. وہ آپ کے اندر بھی تو ایک بندہ ہے نا جو اچھائی کی تلقین کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو گڑبڑ کی تلقین کرتا ہے. ہم سب کے اندر ہے وہ جو اینیمل بینگ ہے ہمارے اندر، جو ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور لاہور بہت دور ہے، ابا بھی بہت دور ہے، اور دوست بھی بہت نزدیک ہیں، اور وہ سارے شریف ہیں. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ایموشنل سٹرنگز ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، وہ رسیاں، وہ دھاگے
جو کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے ساتھ پر وہ نظر نہیں آتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ سڑک پہ ہوں اور آپ گاڑی میں ہوں اور کوئی فقیر بچہ یا بڑا یا کوئی عورت جس نے گود میں ایک بچہ اٹھایا ہو اور وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے اور آپ کی گاڑی کا دروازہ یا شیشہ ناک کرتی ہے اور آپ فوراً اس کو نیچے کر کے کچھ پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ کیوں دے دیتے ہیں بھلا؟ کیونکہ وہ آپ کی ایموشنل سٹرنگز پل کرے. اور وہ بے بس لوگ جو کہ آپ کی ایموشنل سٹرنگ پل کرتے ہیں، تو آپ تو اپنے بیٹے کی ایموشنل سٹرنگز پل کرنے میں بہت آسانی محسوس کریں گی، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ اجنبی نہیں ہے، اور آپ کی طرف سے جو وسائل ہیں وہ آپ کے بیٹے کی طرف جاتے ہیں، اس کی طرف سے وسائل آپ کی طرف نہیں آتے. یعنی آپ تو اپنے بیٹے کی امریکہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو دل کے دورے میں انسان کی جان بچاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹینٹس ہوتے ہیں جو کہ دل میں ڈالے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیسے ڈالے جاتے ہیں؟ وہ ایک بازو میں ایک جو خون کی نالی ہوتی ہے اس میں سے اکوپمنٹ اندر بھیجا جاتا ہے، اور وہ بہت سفر طے کرتا ہوا دائیں بائیں شیخو پورے سے ہوتا ہوا پھر ادھر سیالکوٹ والی روڈ پہ اور پھر ادھر جا کے تو کہیں دل میں جا کے تو وہ اسٹینٹ ہے جو اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ خون کی جو نالی ہے وہ کھلی ہو جاتی ہے. تو یہ کام جو ہے بہت مشکل کام ہے، اور یہ کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے کئی سال. انہیں انڈر سپرویژن کوئی 250 ایسے کام ہوتے ہوئے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر وہ انڈر سپرویژن وہ کرتے ہیں یہ کام، اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ دل میں اسٹینٹ کیسے ڈالتے ہیں. وہ ہوتا ہے مشکل کام. یہ کام کہ آپ کا بچہ آپ کا کہا مانے اتنا مشکل تو نہیں ہو سکتا. آخری فکرہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے، ابھی ابتدائی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم نے میری اجازت سے کیا ہے. اس میں میری اجازت شامل نہیں ہے، اور اس کے کانسیکوینسز یعنی اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے اور میری اجازت کے بغیر باہر جاؤ گے، تو میں بھی ہو سکتا ہے تمہاری بات نہ. جو پیشنٹ بھی ہمارے پاس انڈور میں ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوتے، کیونکہ وہ بہت ڈسرپٹیو ہوتے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت ہی نامناسب رویے اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ قطعی طور پر علاج معالجے کے قائل نہیں ہوتے. وہ ہائی ہینڈڈنس کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کی زندگی اجیرن بنائی ہوتی ہے، اور کئی لوگ ان کی وجہ سے بہت تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. ایسے میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک ٹیم بھیج دیجیے اور ان کو آ کے لے جائیے، کیونکہ وہ اکثر ڈرنک ہوتے ہیں، اکثر وہ ڈرگڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اس حالت میں لایا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ فیملی کرتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یوزولی جو پیشنٹ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے ایک دفعہ کرسی پہ کہ جی میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں داخل ہونا چاہتا ہوں یا میں علاج میں جانا چاہتا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں کہ تمہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم روز آ جائے کرو، تم 2-3 گھنٹے یہاں گزار کے چلے جائے کرو، یہ زیادہ بہتر ہے. اور کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں داخل ہی ہونا ہے، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا جیسے آپ کہتے ہیں ہم ویسے کر دیتے ہیں، اب اس کو چھوڑ دیجیے بات کو. تو جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹیم بلا کے اپنے پیشنٹ کو بھجوا دیں گے اس کی مرضی کے خلاف، جو کہ کالج اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی چیف ایگزیکٹو ہو سکتا ہے کسی ادارے کا، کسی گھر کا سربراہ ہو سکتا ہے، جب آپ یہ سخت فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس کی جان بچانی ہے، اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے the pain is too much، کوئی آپشن اور باقی نہیں رہی، کچھ اور نہیں رہا. اور پھر جب آپ ملنے آتے ہیں اور وہ آپ سے مس بیہیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اب مجھے آپ ملنے نہ آئیں، تو وہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، پر آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے. یہ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں. وہ یہ جانتا ہے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ سب یہ نہیں جانتے کہ ہمارے یہ بچے ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. میں آپ کو بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ جتنا پیار آپ کرتے ہیں تول کے اتنا پیار یہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس ملنے مت آنا، اور آپ کے دل کے اوپر بہت جھٹکا لگتا ہے، بہت چوٹ. وہ لاڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، ساری بات کر بھی دیتا ہے. یہی ہوتا ہے جب بندے کے اندر ایک الگ الگ دو چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں کہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے، تو ایک دن جو صحیح چیز ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے،
اور یہ جو دوسرے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کی باتیں ہیں یہ ادھر اسٹرینتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو جب وہ لاڈ دکھا رہا ہوتا ہے تو 2-3 دن صبر کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر میں مریض کہہ دے گا کہ بلاؤ میرے گھر میں. اچھا سمیر کی میرے ساتھ بڑی دوستی ہے اور روز میرے ساتھ سمیر کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی ایک بہت ہی شاندار انسان بھی ہے اور اس کے اندر ایک وہ اینیمل بھی ہے جو نشے کا عادی ہو چکا تھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نشہ چاہیے اور وہ بات نہیں سنتا اور وہ تگڑا بھی ہے, وہ زور زور سے بھی بولتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن میں نے بیچ میں انسان کو بھی پریویل کرتے دیکھا ہے اور میری آپ سے بہت باتیں ہوتی ہیں اور بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ 100 دن رکھیں گے تو میں جاتے جاتے تو ہیروئن کروں گا اور اگر آپ مجھے 42 دن رکھیں گے تو پھر میں ٹھیک رہوں گا. میں نے کہا دیکھیں 100 دن میں ہم تو امکانات ہی بڑھا سکتے ہیں کہ آپ کا علاج اچھا ہو جائے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جاتے ہی جا کے تو نشہ کروں گا تو میں کیا کر سکتا ہوں, یہاں میں بے بس ہوں. کہتے ہیں آپ کے پاس اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ 100 دن کے بعد میں جا کے نشہ نہیں کروں گا؟ تو میں نے کہا نہیں, ہم کوئی گارنٹی کبھی بھی نہیں دیتے, ہم امکانات بڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم آسان کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے یہ منزل, ہم اس مشکل کو آسان کرنے میں اپنے جتن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ 42 ڈیز کے بعد جائیں گے تو پھر آپ نشہ نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو گارنٹی دے سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا دیجیے گارنٹی. کہتے میں کہہ جو رہا ہوں. میں کہا نہیں, کہنا گارنٹی نہیں ہوتا. کہتے پھر گارنٹی کیا ہوتا ہے؟ میں کہا ندیم نور کے ساتھ بیٹھے گوگل پہ سرچ کریں کہ گارنٹی کیا ہوتی ہے. آپ بات کرتے ہیں, اس میں گارنٹی والی بات کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ مرضی ہی تو بیمار ہے, تو آپ کی مرضی آپ پہ نہیں چلتی. اور یہاں جو ہم باتیں کرتے ہیں اور جو علاج ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ہوتا ہے تو اس میں ہم امکانات بڑھاتے رہتے ہیں اور ہماری توجہ اس تکلیف کی طرف بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ نشہ کرتے ہیں. آفٹر آل چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ کیوں نشہ کرتا ہے؟ ایک اچھا بھلا آدمی کیوں اوور ایٹنگ کرتا ہے؟ ایک بہت ہی اچھا بھلا آدمی کیوں ورکہولک بن جاتا ہے؟ یہ باتیں اللہ کے سربستہ رازوں میں سے ایک ہے. لیکن جب پھر وہ اپنی اصلاح کرنے پہ آتا ہے تو 2 ورائٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ معجزہ کر دے جس کے لیے آپ کے والدین دعا کرتے ہیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن دوسری ایجوکیشنل ورائٹی ہے جس میں آپ ایک ایک انچ کر کے سفر طے کرتے ہیں اپنی منزل کی جانب. تو اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ابھی مجھے مت ملنے آئے تو نیچرلی یہ بات ہے کہ آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم سب سوشل اینیمل ہیں نا. لیکن ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی گمراہی کی وجہ سے یہ فکرہ ضرور بولتے ہیں کہ مجھے نہیں ضرورت کسی کی. لوگ یہ فکرہ اپنی بیوی کو بولتے ہیں, لوگ اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں, لوگ اپنی اولاد کو بولتے ہیں, لوگ اپنے بہن بھائیوں کو بولتے ہیں کہ مجھے نہیں کسی کی ضرورت, میرے پاس انف پیسہ ہے, میرے پاس انف طاقت ہے, میرے پاس بہت وسائل ہیں. تھریٹس جو ہوتی ہیں چاہے وہ ویٹو تھریٹس ہوں یعنی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا یا وہ کیٹو تھریٹس ہوں کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا, یہ فیملی ممبرس کے ساتھ ورک نہیں کرتی. تھریٹس باہر غیر لوگوں کے ساتھ ورک کرتی ہیں. یا آپ کسی بندے کو کہیں کہ یہ اپنا موبائل اور اپنا بٹوا مجھے دے دو نہیں تو گولی مار دوں گا, بولے گا یہ. لیکن اگر آپ کسی کو فیملی میں تھریٹ لے کے دیکھیں بولے کر لو جو مرضی, میں نہیں مانتا. فیملی میں نہیں چلتی تھریٹس. جہاں محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں چلتا. یہ گورکھ بندہ اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।